سارے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کی متاع عزیز جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے 5 MLAs کی شاندار کامیابی اور تاریخی کامیابی جو بہار میں ہوئی، اس سے سارے مسلمانان ہند کی کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک تناور درخت بن چکی ہے۔ آج ہمیں فخر ہے کہ آج حیدرآباد کی مسلمانوں کی متاع عزیز جماعت آج سارے ہندوستان میں اپنا پرچم لہرا رہی ہے اور فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ اور آج پارلیمنٹ میں 100 مسلم ارکان پارلیمنٹ کی جو ہے آواز اگر کوئی ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں، جنہوں نے جو ہے پارلیمنٹ میں جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 30 کروڑ جو ہے مسلمان پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں۔ 1000 سال ہم نے اس ملک میں جو ہے جہاں بانی اور حکمرانی کی ہے، اور اس ملک کے جو ہے ایک ایک پتھر سے ہمیں محبت ہے۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ بہار اسمبلی کے جو الیکشنز ہوئے، جس میں حیدرآباد کی متاع عزیز سارے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کی متاع عزیز جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے 5 MLAs کی شاندار کامیابی اور تاریخی کامیابی جو بہار میں ہوئی، اس سے سارے مسلمانان ہند کی کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ میں بہار میں 5 مسلمانوں کی شاندار کامیابی پر ہندوستان کے مسلمانوں کے بے باک رہنما، ہندوستان کے مسلمانوں کی بے باک آواز، نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس اتحاد المسلمین کو، اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب جو لیڈر آف اپوزیشن ہے تلنگانہ اسمبلی کے، میں ان دونوں قائدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے بہار میں 5 مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کا جھنڈا بلند کیا۔ ویسا تو مہاراشٹرا میں مجلس کو کامیابی ملی 2 اسمبلی سیٹوں پر اور 1 لوک سبھا پر، اور پھر جو ہے آج بہار میں کامیابی ملی، انشاءاللہ اتر پردیش میں ملے گی، ویسٹ بنگال میں ملے گی، سارے ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں کی متاع عزیز جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملے گی۔ میں یہ کہوں گا کہ 60 برس پہلے مسلمانوں کے مسائل کو دیکھ کر، مسلمانوں کی کسمہ پرسی کو دیکھ کر، مسلمانوں کی شناخت بنانے کے لیے، مسلمانوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے بانی مجلس اتحاد المسلمین جو ہے الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سالار ملت نے جو بیج بویا تھا، آج وہ درخت بڑھتا گیا اور ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک تناور درخت بن چکی ہے۔ آج ہمیں فخر ہے کہ آج حیدرآباد کی مسلمانوں کی متاع عزیز جماعت آج سارے ہندوستان میں اپنا پرچم لہرا رہی ہے اور فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ یقیناً آج مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد اس ہندوستان میں مسلم قیادت کا فقدان تھا، اور جو ہے امام الہند
مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد نے یقیناً اس ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کی، لیکن 1958 میں جانے کے بعد سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی نے اس سلاخ زمین میں جو ہے انہوں نے بیج بویا اور جیلوں کی صحبتیں برداشت کی اور پولیس کا ظلم سہا اور راجمنڈری کے جیل میں بھی چلے گئے۔ سینکڑوں بار انہوں نے جیل کی صحبتیں برداشت کی تھیں، لیکن آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے سارے ہندوستان کو یہ بتلا دیا اور آج پارلیمنٹ میں 100 مسلم ارکان پارلیمنٹ کی جو ہے آواز اگر کوئی ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں، جنہوں نے جو ہے پارلیمنٹ میں جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 30 کروڑ جو ہے مسلمان پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں۔ آج میں پھر ایک مرتبہ بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کی شاندار تاریخی کامیابی پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کروں گا اور مسلمانان ہندوستان سے کہ تم متحد اور منظم ہو جاؤ، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچائے گی، اور مساجد کو آباد کرو اور اپنی تعلیم کو مضبوط بناؤ، اپنی معاشی حالت کو مضبوط بناؤ، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے محب وطن رہے ہیں۔ اور یاد رکھو ہندوستان کی جب جنگ آزادی ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان شہید نے جو ہے اس ملک کے لیے جو ہے تلوار اٹھائی اور اپنی جان کو دے کر شہید ہو گئے۔ آج مسلمانوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے، اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی جد و جہد کیا ہے، اور تاریخ جب اٹھا کر ہم دیکھیں تو اس ملک کے لیے بہت کچھ ہم نے دیا۔ اس ملک کو انقلاب زندہ آباد کا نعرہ ہم نے دیا، اس ملک کو جے ہند کا نعرہ ہم نے دیا۔ یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان یہ سوچیں، آج مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کی 30 کروڑ مسلمانوں کی مضبوط قیادت ہے تو وہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ، وہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ہے، اور ہماری اس قیادت کو ہم مضبوط اور مستحکم کرنا ہے، اور ہم کو متحد اور منظم رہنا ہے، اور ہم کو اپنے مسائل کی یکسوئی کے لیے سرگرم رہنا ہے۔ اور یاد رکھو کرناٹک ہو کہ مہاراشٹرا، مدھیہ پردیش ہو کہ راجستھان، یو پی ہو کہ بہار، ہر طرف جو ہے آج اپنی قیادت کو ہم مضبوط کرنا ہے۔ تم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت کو اور اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کو مضبوط کریں گے تو ہم خود مضبوط ہوں گے، اور جب ہم مضبوط ہوں گے تو ہندوستان میں ہماری شناخت مضبوط ہوگی، ہماری تہذیب مضبوط ہوگی، ہماری تاریخ مضبوط ہوگی۔ 1000 سال ہم نے اس ملک میں جو ہے جہاں بانی اور حکمرانی کی ہے، اور اس ملک کے جو ہے ایک ایک پتھر سے ہمیں محبت ہے۔ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، اور ہم کو کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے ہم جو ہے دور رہنے والے ہیں۔ یاد رکھو کہ اس ملک کو ہم نے سجایا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے خون دیا ہے، اور آج ہندوستان کے مسلمانوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے۔ آج ہندوستان کا مسلمان دوست اور دشمن کو پہچان رہا ہے، اور یقیناً میں بہار کے مسلمانوں کا جو ہے تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا جو ہے اپنے شعور کا مظاہرہ کیا، اور آج ہم کو جو ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم کو پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ سیٹوں کو جتانا ہے، ہم کو اسمبلی کی سیٹوں میں زیادہ سے زیادہ کامیاب کرنا ہے۔ آج میں
तेलंगाना हुकूमत में वजीर आला KCR साहब जो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं जो है हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर, डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के गांधी, तेलंगाना के महात्मा KCR साहब का और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि तेलंगाना की हुकूमत सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 हुकूमत है, इसलिए कि तेलंगाना की हुकूमत के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की का अलायंस है, और TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिलकर तेलंगाना को डेवलप कर रहे हैं। और तेलंगाना में अक़लियतें आज सारे हिंदुस्तान में अगर जायज़ा लिया जाए या मौरिख अपना कलम उठाया जाए तो ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि तेलंगाना में मुसलमान हर सतह पर जो है जिद्दोजहद करते हुए तरक्की कर रहे हैं, तालीम में तरक्की कर रहे हैं, बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं, अपनी माशी हालत मजबूत कर रहे हैं। आज कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव साहब जो हमारे वजीर आला हैं तेलंगाना स्टेट के, उन्होंने आला तालीम के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप शुरू किया है। 20-20 लाख रुपए जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए आला तालीम के लिए दिए जा रहे हैं। आज सारे हिंदुस्तान में ऐसे स्कीम्स कहीं पर भी नहीं हैं। आज तेलंगाना हुकूमत नंबर 1 हुकूमत है सारे हिंदुस्तान में, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की अलायंस की वजह से आज तेलंगाना हुकूमत सारे हिंदुस्तान में अपनी एक शिनाख्त बनाई है। मैं फिर एक मरतबा बिहार के इलेक्शंस पर कामयाबी पर 5 MLAs की कामयाबी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार करूंगा और यही कहूंगा कि हमको मुत्तहद और मुनज़्ज़म रहकर जो है मुसलमानों की मताए अजीज जमात को सारे हिंदुस्तान में कामयाबी और कामरानी अता करना है और सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लहराना है। जय हिंद, जय तेलंगाना, जय KCR। పొగాకు గుట్కా ప్రాణాంతకాలు ఇప్పుడు వచ్చేసింది, వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా అదే రుచితో ఆయుర్వేదిక్ G9 మిక్స్ మసాలా వివిధ రాష్ట్రాల ఫుడ్ అండ్ సేఫ్టీ ల్యాబొరేటరీలచే ఆమోదించబడినది మరియు ఆరోగ్యానికి హానికరం కాదిది. ఆయుర్వేదిక్ G9 మిక్స్ మసాలా అన్ని చోట్ల లభించును.